تو کون ہے آقا اور کون ہے سرپرست اور کون ہے خلافت کا حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر سے بڑھ کر؟ یہ علی رضی اللہ عنہ کا موقف ہے نا۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک حدیث ہے 23,563 نمبر کہ کچھ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے کوفہ میں۔ یہ اس دور کا واقعہ جب علی رضی اللہ عنہ حکمران تھے، جب خلیفہ بن چکے تھے، جب سرپرست بن چکے تھے، جب آقا بن چکے تھے، جب ولی الامر بن چکے تھے۔ اس وقت کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا مولانا، ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو۔ کیا کہا؟ ہمارے مولا آپ پر سلامتی ہو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب، میں تمہارا مولا کیسے ہو گیا؟ تم بھی عرب ہو، میں بھی عرب ہوں، تمہارا مولا میں کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام مولا کہتے نہیں تھے، اور یہاں انہوں نے بطور محبت کہا نا کہ محبوب ہمارے، یا مولانا ہمارے محبوب۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں تمہارا مولا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے کئی معنی تھے، اور علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اور لوگوں کے سامنے طے نہیں تھا کہ وہ کس حوالے سے مولا کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت لوگوں نے وضاحت کی جو ملنے آئے تھے، بعض روایات میں وضاحت ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غدیر خم کے موقع پر سنا تھا کہ من کنت مولاه فإن هذا مولاه، کہ جس کا میں دلی محبوب ہوں اس کے علی بھی دلی محبوب ہے۔ تو ہم نے تو پیار محبت کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے پیارے، ہمارے محبوب، یہ بات ہم نے کہہ دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی آقا، سرپرست اور حاکم اور ولی الامر اور خلیفہ ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو کر بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارا مولا کیسے ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ مولا کا یہ معنی نہ صحابہ کرام کے ذہن میں تھا اور نہ علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں تھا، یہ خود علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ سامنے آ گیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، بعض روایت میں وہ پڑپوتے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، سیدنا حسن رضی اللہ عنہما ان کے وہ پوتے ہیں، حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ ان سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک دن ایک شخص جو ہے نا ان سے محبت کا اظہار کر رہا تھا، جسے اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے نا لوگ اور غلوب کا شکار ہو جاتے، ایک شخص اسی طرح غلوب کا شکار ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کنہوں نے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ان کے پوتے، یعنی حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پوتے، وہ بول کے کہتے ہیں کہ بھئی جس طرح تم کہتے ہو نا کہ علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ تھے یا ولی الامر تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فإن ھذا مولاہ، اس سے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص امتیاز نصیب فرمایا ہے، تو اگر ایسا ہوتا جس طرح تم کہہ رہے ہو اللہ کے بندو، تو پھر علی رضی اللہ عنہ تو سب سے بڑے مجرم بنتے، نعوذ باللہ۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو یہ کوئی خاص خصوصیت دی تھی، اختار علی لہذا الامر، اگر یہ کوئی خاص خصوصیت علی رضی اللہ عنہ کی تھی اور ان کو لوگوں کا حکمران یا سرپرست بنایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی، متصل بعد سرپرستی علی رضی اللہ عنہ کو ملی تھی، تو پھر علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے مجرم بنتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم چھوڑ دیا اور اپنی ولایت کا اور اپنی سرپرستی کا اعلان ہی نہیں کیا۔ اور پھر اس شخص نے آگے سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولاہ؟ کیا علی رضی اللہ عنہ کو یہ نہیں فرمایا انہوں نے؟ یہ آج بھی روافض یہی حدیث پیش کرتے ہیں نا علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو کرنے کے لیے۔ اس دور میں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پوتے پڑپوتے ہیں وہ بھی روافض کا مقابلہ کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں عقل کے اندھو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تو بالکل صحیح ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مراد من کنت مولا ہو، اس حدیث سے قطعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا یا سرپرستی کا یا ان کے نگران ہونے کا یا اس طرح کے کسی بھی حاکم ہونے کا معنی کو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد نہیں دیا۔ اگر یہ مراد ہوتی تو علی رضی اللہ عنہ خود اس کا اعلان کرتے، کیوں وہ پیچھے رہتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اعلان ایسا ہی تھا جیسا نماز روزے وغیرہ کا، حج کا اعلان ہے، اس کو صاف الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد جو تمہارے معاملات کے نگران اور حکمران ہیں یا سرپرست ہیں وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، میرے بعد ان کی بات ماننا، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں جامع ترمذی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دن تھوڑے رہ گئے ہیں تو میرے بعد ابو بکر و عمر کی اقتدا کرنا۔
تو یہ اور تمام جو اہل لغت ہیں اور تمام شارحین حدیث ہیں وہ اس کا یہی معنی کرتے ہیں. کسی ایک بھی محدث نے، کسی ایک شارح حدیث نے یہ معنی نہیں کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ یا ولی الامر یا سرپرست وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے. کسی نے یہ معنی نہیں کیا. یہ رافضی کرتے ہیں یا مرزا انجینئر صاحب نے رافضیوں کی زبان بولتے ہوئے کیا ہے. اگر ہم آپ کو لغوی لوگوں کی بات دکھائیں تو تہذیب اللغہ ایک کتاب ہے 370 ہجری میں، اس کے مصنف محمد بن احمد الازہری ابو منصور فوت ہوئے ہیں، یعنی متقدمین میں سے ہیں، اہل لغت میں سے. وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا معنی یہ ای من احبنی و تولانی فلیتولہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے دوستی رکھتا ہے، وہ علی سے بھی دوستی رکھے رضی اللہ عنہ. یہ مطلب ہے، یہ سلف صالحین یہ مطلب لیتے تھے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی، الاعتقاد نامی عقیدے پر کتاب لکھی انہوں نے. اس میں وہ فرماتے ہیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 5ویں صدی ہجری کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا ہے اور ان کی نفرت سے منع کیا ہے کہ علی سے نفرت نہ رکھو. اور والمراد به ولاء الاسلام ومودته، اس سے مراد کیا تھا؟ جو مسلمانوں کی آپس میں محبت و مودت ہوتی ہے وہی مراد تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں دل میں بات رکھو گے تو مسلمانوں کے بارے میں دل میں بات رکھنا درست نہیں ہے. وعلی المسلمین ان یوالی بعضهم بعضا ولا یعادی بعضهم بعضا، مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور نفرت نہ کریں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کا حکم فرمایا نا، یہ وہی محبت ہے جو مسلمانوں کو آپس میں کرنی چاہیے. اب یہ کوئی ہم نے تھوڑا امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھ دیا ہے. اب یہ کہیں گے یہ ناسبی جو ہے نا یہ نہیں مانتے کہ اس میں خاص ولایت مراد ہے، اس میں محبت مراد نہیں ہے، تو یہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بتایا ہے یا انجینئر صاحب کا رد کر رہے تھے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، اس لیے وہ یہ بات کر رہی ہے. تو اہل سنت کا عقیدہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد اسلام والی محبت ہے جو مسلمانوں کو آپس میں کرنی چاہیے. اس سے مراد کوئی ولایت و سرپرستی و آقائی تو نہیں ہے نا. اسی طرح امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، ہم بات کو تھوڑا مختصر کریں، وقت کم ہے ہمارے پاس. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ولیس فی شیء منھا ما يدل علی انہ استخلفہ بعدہ، کہ اس حدیث میں مولا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، مولا کے کئی معنی ہیں، لیکن ان معنی میں سے کوئی بھی ایک معنی ایسا نہیں اس حدیث پر فٹ ہوتا جس سے یہ دلیل ملے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بار خلیفہ بنا دیا تھا. جی میرے آپ کہتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیا، یہ پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہیں روحانی طور پر، یہ آگے بات ہوگی اس پر. اب یہ جو بات ہے یہ ہم نے کوئی امام ابن عبد البر کو تو نہیں پڑھائی، یا ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کوئی کسی انجینئر کا رد تو نہیں کر رہے نا، روافظ کا رد کر رہے ہیں، روافظ کا. تو یہ روافظ کا عقیدہ. اور آگے امام ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ یہ رافضی جو ہے نا ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جب ہم کسی غلو کا رد کرتے ہیں تو کہتے ہیں علی سے محبت نہیں ہے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو کوئی مومن اس کا انکار کر ہی نہیں سکتا، اور نہ اسلام میں ان کی جو خدمات ہیں اس سے کوئی منکر ہو سکتا ہے، کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایسا نہیں کرتے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر و عمر ان کا مرتبہ گھٹا کر علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول قرار دے دیا جائے؟ اور وہ بھی کتنے بھونڈے انداز سے، آگے میں بتاتا ہوں. کہتے روحانی طور پر پہلے خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہیں، جسمانی طور پر اور پولیٹیکلی سیاسی طور پر ابو بکر و عمر. نعوذ باللہ، یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ یہ بالکل روافظ یہی کہتے ہیں. روافظ یہی کہتے ہیں کہ چوتھا نمبر تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ چوتھا نمبر حقیقت میں پہلا نمبر تھا. یہی بات آپ نے کر دی کہ روحانی طور پر پہلا نمبر ہے اور جناب سیاسی طور پر چوتھا نمبر ہے. نعوذ باللہ. اسی طرح لسان العرب تک آپ جتنی بھی لغات ہیں سب میں دیکھیں تو یہی معنی لکھا ہوا ہے کہ یہاں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہاں محبت مراد ہے، قلبی تعلق مراد ہے.